یار فرقان بھائی، ابھی ہم لوگ یہ کچھ گورنروں کے، شاہجہاں کے گورنر، اکبر کے گورنر کے مقبروں پہ گئے تو اچانک ذہن میں خیال آیا، میں چاہ رہا تھا آپ اس پہ کچھ رہنمائی کریں میری، کہ یار یہ مطلب بادشاہوں کا جو ہم نے پڑھا، ان کا جو اسٹائل ہوتا تھا، ان کا ایک کیا کہنا چاہیے، ان کا ایک انداز زندگی ہوتا تھا، ان کے گورنروں کا ایک ٹھاٹ باڑ ہوتی تھی کہ ان سے تو ہر بندہ بات نہیں کر سکتا تھا، ان کا کر و فر ہوا کرتا تھا، لوگ چلتے لشکر، ان کا یہ آؤ بھگت یہ۔ ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ یار جتنے بھی وہاں پر آئے ہوئے تھے لوگ، کوئی فاتحہ وغیرہ نہیں کر رہا تھا، تصویریں چل رہی ہیں، ویڈیو چل رہی ہیں اس کے مقبرے کے پاس، مطلب تماشا کاسی بن گئی ہے۔ تو میں حیران ہوا کہ جن کا اتنا کر و فر ہو ان کو لوگ اس طرح یاد کر رہے ہیں، تو آپ اس پر کیا کہیں گے یار؟ یہ بہت زبردست اور یوں سمجھیں کہ عبرتناک، یعنی آپ کا جو کانٹینٹ ہے یا جو آپ نے سوال کیا وہ بھی عبرتناک ہے کہ جس سے ہم عبرت لے سکتے ہیں، اور اس کا جواب بھی اس سے زیادہ عبرتناک ہے کہ یہ جو بادشاہ تھے یا شاہ جہان کا مغلیہ سلطنت کے ٹاپ 5 جو کنگز ہیں اس میں سے شاہ جہان آتا ہے۔ تو عیسیٰ ترخان خان جس کا آپ نے تذکرہ کیا، گورنر کا یہاں پر مقبرہ ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ کسی بادشاہ کا محل ہو، بالکل، مقبرہ نہیں بلکہ محل لگ رہا ہے۔ لیکن کیا ہے کہ وہاں ہم گئے تو بالکل بیابان اور ویران چیز ہے۔ اب جب یہ زندہ ہوں گے تو اس وقت ان کے سامنے کوئی پرندہ پر نہیں مارتا ہوگا مبالغے کے طور پر، اور لوگ ڈرتے ہوں گے، ان کا کر و فر ہوگا، تکبر، ایروگنسی، یا ہم دیکھیں کسی پہ بدگمانی نہیں کر سکتے، لیکن جو بادشاہوں کا ایک مزاج ہوتا ہے۔ لیکن آج دیکھیں کہ یہ لوگ جن کی توتی بولتا تھا، یہ جو ٹھٹھا کا گورنر ہے، یہ صرف یوں نہ سمجھیں کہ سندھ کا تھا، کیونکہ آج آپ کو پتہ ہے یہ 500 سال پہلے کا ہے، تو ہمارا جو کراچی ہے، کراچی سٹی ہے، یہ تو 300 ساڑھے 300 سال پہلے کا ہے۔ ٹھٹھا بہت پرانا ہے، 500 سال پہلے اس کی جو گورنمنٹ ہوگی، جو حکومت ہوگی، وہ پورا سندھ، ہندوستان کے کچھ علاقے آتے تھے اور ملتان تک یہ جاتا تھا پورے کا پورا، اتنی بڑی جگہ پر اس کی سلطنت تھی، بادشاہت تھی، گورنری تھی۔ لیکن آج کوئی مطلب یوں سمجھ لیں کہ کتا بھی اس کو نہیں پوچھے۔ اس سے ہمیں سیکھنا یہ چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنا بھی کسی کو بھی بڑا مقام دیا ہو، مرتبہ دیا ہو، رفعت دی ہو، بلندی دی ہو، لیکن آخر اس نے جانا اس دنیا سے ہے۔ زندگی 2 دن کی ہے، بہترین یہ ہوگا کہ آپ اسے محبت، پیار، اخلاقیات اور اچھے کاموں کے اندر گزار کر چلے جائیں۔ ایک اور بات فرقان بھائی ذہن میں یہ اس کے ساتھ ساتھ آئی، یہ وہ لوگ تھے جن کا اپنا ایک اسٹیٹس تھا، ایک معاشرے میں ان کی ایک بظاہر ایک عزت تھی، لوگ ان سے ڈرتے تھے، احتیاط کرتے تھے۔ اب اسی کے برعکس وہ لوگ جو بوریہ نشین ہوتے تھے، طالب علم ہوتے تھے، پھر زندگی بڑی قسمہ پرسی میں گزاری، غربت میں گزاری، پھر دین پڑھا، دین سکھایا، لوگ ان کے قریب ہوئے اس وقت ایک مخصوص طبقہ ہوا، پر ان کے کوئی اس طرح کے بہت زیادہ کر و فر کا انداز نہیں تھا، بہت سادگی والا زندگی تھی۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے عالیشان مزارات ہیں، ہر وقت رونق لگی ہوئی ہے، لوگ ان کو قرآن پڑھ کے ایصال ثواب کر رہے ہیں، ان کے یہاں پر نمازیں پڑھ رہے ہیں، ان کو فاتحہ پڑھ رہے ہیں۔ اب یہ ان کو فائدہ ہو رہا ہے نہیں دینی طور پر۔ ایک طرف وہ لوگ تھے جن کو اس دور میں اس طرح اسٹیٹس نہیں تھا، اور ایک طرف یہ لوگ تھے۔ اس پر کیا آپ کی رائے ہوگی؟ یہ بہت کمال ہے، یعنی اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ اصل جس کو لوگ سمجھتے ہیں نا، اور خاص طور پہ اس مادی دنیا کے اندر، ظاہر پرست دنیا کے اندر، ہم نے کیا سمجھ لیا، بہن نہ بھیا سب سے بڑا روپیہ، اور مال کو، دولت کو ہم سب سے اہم ترین سمجھتے ہیں۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ اس دور کے اندر شاہ جہان کا گورنر یا شاہ جہان خود یا مغلیہ سلطنت کے جتنے بادشاہ ہیں، ان میں سے اکثر لوگوں کو کوئی نہیں جانتا۔ کیا بات ہے! اگر کوئی نام یاد رکھتا ہے تو عبداللہ شاہ صحابی رحمۃ اللہ علیہ کا، داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، 7 کے اندر لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کا۔ آپ دیکھیں کہ اس وقت ان کے پاس مال نہیں ہوگا، دولت نہیں ہوگی، اور ظاہری طور پر یہ جتنے وسائل ان کے پاس ہیں ان کے پاس نہیں تھے، لوگ ان سے دور بھاگتے ہوں گے اس وقت۔ ظاہری طور پہ آپ کو پتہ ہے کہ جو درویش ہوتے ہیں، صوفی لوگ ہوتے ہیں، تو وہ خود لوگوں سے دور جاتے ہیں۔ لیکن کیا ہے کہ ان کا تعلق، یہ جو بادشاہ تھے، یہ گورنر تھے، ان کا تعلق تھا دنیا سے، مال سے، ظاہری چیزوں سے، لیکن ان نیک لوگوں کا تعلق تھا اس پاکیزہ ذات سے جس نے اس دنیا کو بنایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے۔ تو ہمیں بہترین سبق اس سے یہ ملتا ہے کہ اگر مال و دولت، دنیا اور آسائشیں، خواہشات اور ظاہری چیزوں سے تعلق جوڑیں گے تو صرف آپ کی زندگی، آپ دنیا کے اندر بل گیٹس بن جائیں، ایلون مسک بن جائیں، دنیا کے ٹاپ 10 بزنس مینوں میں آ جائیں، لیکن آپ کی زندگی یا آپ کا نام صرف اس وقت تک ہوگا جب تک آپ زندہ ہیں، اس کے بعد آپ کو کوئی نہیں پوچھے گا۔ بالکل اسی طرح جس طرح یہ جو مقبرے بنے ہوئے، ہاں اگر آپ کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ سے جڑا ہوا ہوگا تو یقین کریں
جس طرح داتا صاحب ہیں اور علامہ ہاشم ٹھٹوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بہت بڑی شخصیت، اور امام ربانی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے کے خلیفہ کا مزار ہے. تو امام ربانی کا تو مقام اتنا بلند ہے کہ بیان ہی نہیں کیا جا سکتا. ان کے پوتے کے خلیفہ کا مزار ہے ابو القاسم نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کا. تو مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط ہو. جزاک اللہ، بہت شکریہ.